اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس کیا چیز ہے، آپ کے نفس کا پہلا درجہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کے نفس کے پہلے درجے کا راز کیا ہے، اور آپ کا نفس کس وجہ سے آپ کو ہر طرح کی گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، نفس کے پہلے درجے میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں آپ کے نفس کے بارے میں یہ سب اہم جانکاری پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام سے جڑی دلچسپ معلومات ملتی رہے تو فوراً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر فوراً ہم سے جڑ جائے۔ نفس کے پہلے درجے کی حقیقت دیکھیے، اللہ نے انسان کے وجود کو 3 چیزوں سے مرکب کیا ہے، جس میں ایک جسم ہے، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے، اور تینوں کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ آپ کے وجود میں جو لطیفہ نفس ہے، اس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، یعنی جس ناسوتی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہی دنیا اس کا اصل گھر ہے۔ بلکہ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آپ کے نفس کی ماں ہے، جو آپ کے نفس کو پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دنیا سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، اور اس کے دھوکے و رنگینیوں میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ کا نفس جب شروعاتی درجے میں ہوتا ہے تو یہ امارہ ہوتا ہے، یعنی بے سدھ بے لگام ہوتا ہے، شیطان کی دسترت میں ہوتا ہے، انسان کو غلام بنا کر رکھتا ہے اور خود معبود بننے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں، ہر طرح کی برائیوں، نافرمانیوں کا امر کرتا ہے۔ اس کو نفس کافر بھی بولتے ہیں۔ یہ نفس کا وہ اقسام ہے جو پوری طرح پلیت ہوتا ہے، اور گناہ کرنے پر بھی اس کو کوئی احساس ندامت نہیں ہوتی، اور اس نفس امارہ کی باطنی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے۔ اور نفس کے شروعاتی درجے کے بارے میں اللہ عز و جل سورہ شمس میں فرماتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی قسم، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک و مکمل بنایا، پھر اسی نے اس کی برائی اور اس کی نیکی دونوں کی سمجھ عطا کر دی۔ یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے آپ کے نفس کو ٹھیک طریقے سے بنایا، اور پھر آپ کے نفس میں نیکی اور بدی دونوں کو ڈال دیا، دونوں کی سمجھ ڈال دی، یعنی نفس کو سمجھ دی گئی ہے کہ یہ بری چیز ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جب اپنے نفس کو درجہ مطمئنہ پر لے جاتے ہیں تو یہ نفس جو کل تک بڑا دشمن دین و سرکش تھا، وہ بھی ایک دن اللہ ہی کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن نفس کا شروعاتی درجہ بڑا ہی سرکش و فسق و فجور کا عادی ہوتا ہے اور دین کا دشمن ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس دشمن دین و فسق و فجور کی خواہش کیوں کرتا ہے، تو اس کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نفس جب شروعاتی درجے میں امارہ ہوتا ہے تو اس کا پورا زور، پوری بنیادی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ نفس حق کی مخالفت کرے، فسق و فجور میں و سرکشی میں مبتلا رہے، انسان کو غلام بنا کر اس کا معبود ہونے کا مطالبہ کرے، اور اسے قابو کر پانا نہایت ہی مشکل ترین ہے، پہاڑ توڑنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اس کی دوسری وجہ خود آپ اور ہم لوگ ہیں، اور پتہ ہے ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ ہمارے ظاہری جسم کے حصوں سے بھی نفس کو طاقت ملتی ہے، نفس میں نار پیدا ہوتی ہے، یعنی جب ہم حرام غذا کھاتے ہیں یا بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو نفس میں اس سے قوت و نار پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی آنکھوں سے حرام شے دیکھتے ہیں اور کانوں سے غلط و حرام چغلی وغیرہ سنتے ہیں اور زبان سے غلط بولتے ہیں تو اس سب سے بھی نفس میں نار پیدا ہوتی ہے، اور وہ نفس جو پہلے سے ہی دشمنی دین ہے، فسق و فجور کی جڑ ہے، اسے اس طرح مزید ایکسٹرا طاقت و نار مل جاتی ہے، اور پھر اس طرح یہ انسان کو ایسے جکڑ لیتا ہے کہ کبھی وہ فرعون بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی قارون بنتا ہے، کبھی حامان بنتا ہے، تو کبھی یزید پلیت بنتا ہے۔ اس قدر خطرناک و سرکش یہ نفس کافر، نفس امارہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، دھیان رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدائی کا جو دعویٰ کیا تھا وہ صرف فرعون نے کیا تھا اور آپ کے اور ہمارے نفس میں دعویٰ خدائی نہیں ہے، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ دعویٰ خدائی کا مطالبہ تو ہم سب کے نفس میں بھی ہے، لیکن وہ قتل سے ڈرتا ہے۔ اب چونکہ فرعون کو سلطنت حاصل تھی، فرعون سلطنت والا تھا، اس لیے اس کے نفس کو قتل کا خوف نہیں تھا، اور اس نے اعلانیہ دعوی خدا کیا اور نفس کی مطالبت کو پورا کیا۔ لہٰذا یہ نفس کافر، نفس کا شروعاتی حال بہت ہی خطرناک، بہت ہی سرکش و عیبدار ہے۔ اس کی چالاکیاں، فریبیوں کو سمجھنا، اس کو لگام لگانا نہایت ہی ضروری ہے، اور ایک عام انسان کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو امارہ سے لوامہ کے درجے پر لے آئے، ورنہ خود یہ آپ کا معبود بن کر آپ کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھے گا اور اللہ کی قربت و معرفت کو کبھی نصیب نہیں ہونے دے گا۔ سامعین و ناظرین، یہ سب نفس کے شروعاتی حال یعنی نفس امارہ کے معاملات ہیں جو مختصر انداز میں آپ نے سماعت فرمائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح روحانیت و تصوف، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام سے جڑی دلچسپ معلومات آپ کو ملتی رہے تو فوراً ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر فوراً ہم سے جڑ جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے عنوان کے ساتھ۔